محبت کے استقبال کریں اللہ اللہ جو سڑک میں ہیں وہ بھی ہاتھ اٹھا لیں، جو اوپر چھت پہ ہیں وہ بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں، دائیں بائیں جہاں کھڑے ہیں اپنے ہاتھوں کو جھنڈے بنا کے اپنے اس کریم رب کا نام لیں اللہ 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 نہ بیماروں کو دوا اور پلائی جائے، 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 ان کو تصویر مدینے کی دکھائی جائے، ان کو تصویر مدینے کی دکھائی جائے، ان کا منگتا ہوتا ہر چیز ہے دامن میں میرے، ان کا منگتا ہوتا ہر چیز ہے دامن میں میرے، کچھ نہیں پاس اگر ان کی گدائی جائے، کچھ نہیں پاس اگر ان کی گدائی جائے، نہ بیمار کو دوا اور پلائی جائے، منکروں کا لوٹا میں کی فتح کا
لاش گھمائی جائے ان کی گلیوں میں میری لاش جائے ان کی گلیوں میں میری لاش گھمائی جائے زیر مدفع یہ نکیرین کہیں شاکر سے محمد کی سنائی جائے ہم کو اطاعت محمد کی سنائی جائے نہ بیماروں کو دوا تصویر مدینے کی دکھائی جائے ان کو تصویر مدینے کی دکھائی جائے نہ بیماروں کو دوا ان کو تصویر مدینے آئی جائے خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو رہے بے خوف قیامت تک بیدار غوث اعظم کا رہے بے خوف قیامت تک بیدار غوث اعظم کا الحمدللہ الحمدللہ ذی المجد والعلا خالق الارض والسماء فالق الحب والنوى هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الطين والماء
أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الحبيب الكريم الأمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله دل آقا دے نظارے کو لوڑ دائی نہیں دل آقا دے نظارے کو لوڑ دائی نہیں سونا اے ہو جیا جگ وچوں لپے دائی نہیں سونا اے ہو جیا جگ وچوں لپے دائی نہیں میری آقا دی زبان ساڈے واسطے قرآن او کسے اور دا بیان چنگا لگدائی نہیں کسے اور دا بیان چنگا لگدائی نہیں کسے اور دا بیان چنگا لگدائی نہیں آکھے آپے خدا جبرائیل تو جا ویسے کائنات کے کسی حصے میں اللہ اللہ کرو اور رب کریم شارک سے بھی زیادہ قریب ہے لطف آتا ہے لیکن یہ اللہ کا ذکر سما میں بھی ہو پھر بھی خوبصورت زمین میں بھی ہو پھر بھی خوبصورت جو اللہ اللہ کا مزہ اللہ والوں کے قدموں میں بیٹھ کر آتا ہے وہ کسی کائنات کی کسی جگہ پر نہیں آتا ہے اور کتنا خوبصورت کہ جس مذہب جس خوبصورت عقیدے پہ بے اور آپ ہے جن ہستیوں کے قدموں میں اور آپ بیٹھے ہیں یہ درس کیا مل رہا ہے میرے آقا کی بارگاہ سے کیا پیغام مل رہا ہے اور دیکھیے اس کمری والے آقا کی شان و عظمت دیکھ لیجئے کہ جبریل کو رب بھیجے جا میرے محبوب کو لے کے آ کیوں کہ آکے آپے خدا جبرائیل تو جائے جا کے نبی نو لے آ عرش سجدائی نہیں جا کے سونے نو لے آ عرش سجدائی نہیں میرے آقا دی زبان ساڈے واسطے قرآن اور کسے اور دا بیان چنگا لگدائی نہیں کسے اور دا بیان چنگا لگدائی نہیں کیونکہ میرے لجپال نبی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان میرے تیرے لیے قرآن ہے، میرے کملی والے آقا کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں لوگوں میری امت کے جو یہ اولیاء ہوں گے ان کے صدقے سے میری گناہگار امت کی بخشش رب فرمائے گا۔ میرے آقا دی زبان ساٹے واسطے قرآن اور کسی اور دا بیان چنگا لگتا ہی نہیں، دل آقا دے نظارے کولوں رجیدہ ہی نہیں، سونا اے ہو جیا جگ وچوں لبدا ہی نہیں، سونا اے ہو جیا جگ وچوں لبدا ہی نہیں، سونا اے ہو جیا جگ وچوں لبدا ہی نہیں۔ حمد و ثنا کے بعد حضور قبلہ عالم پیر طریقت قلندر دورہ مخلص فی اللہ عظیم عاشق رسول حضور قبلہ صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار، اللہ تعالیٰ آپ کی شائع کو ہم سب کے سروں پر تادیر قائم و دائم رکھے۔ زندہ آستانہ عالیہ بلاوڑہ شریف، دربار عالیہ بلاوڑہ شریف، آستانہ عالیہ بلاوڑہ شریف۔ میرے قرآن کی جو آیہ طیبہ پڑھی ہے، میں اور آپ حضور غوث جلی کے خوبصورت نظر کرم کے اس سائے کے نیچے ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے رب کا قرآن کہتا ہے کل ہر شخص ایک دوسرے کا دشمن، کب ایک یہ پنڈال سجا ہے، ایک یہ میدان سجا ہوا ہے، اور ایک میدان سجے گا وہ جو حشر کا میدان ہوگا۔ ہر شخص ایک دوسرے کا دشمن، نہ باپ بیٹے سے نہ بیٹی ماں سے، ہر ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے۔ آؤ دنیا کے طول و عرض سے آنے والوں، پاکستان کی سرزمین سے آنے والوں، کوئی ایک دوسرے سے تمہارا خون کا رشتہ نہیں ہے، دودھ کا رشتہ نہیں ہے، قوم قبیلے کا رشتہ نہیں ہے، لیکن جب بھی اپنے اس نسبت والے کو دیکھتے ہو تمہارا دل مچل جاتا ہے کہ ویسے نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، کل قیامت کے دن ہر ایک دوسرے کا دشمن ہوگا۔ آج جو باپ نہ حرام نہ حلال کی تمیز کرتا ہے، اولاد کی خاطر دن اور رات ایک کر دیتا ہے، یہ اولاد نہ باپ کو پہچانے گی نہ باپ اولاد کو پہچانے گا، ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ پروردگار عالم سارے عدو دشمن ہو جائیں گے۔ کیا کوئی سجن بیلی بھی ہوگا؟ کیا وہاں پر بھی کوئی مددگار ہوگا؟ کیا وہاں بھی کوئی سہارا دینے والا ہوگا؟ آؤ اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ استثناء ہے، پیچھے والے جملے کو الگ آگے والے کو الگ کر دیا ہے۔ بڑے بڑے آپ اس عظیم اجتماع میں علماء بھی بیٹھے ہوں گے، اہل علم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اہل نظر کی بارگاہ میں بیٹھے ہوں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے سب دشمن ہو جائیں گے الا مگر المتقین، یہ جو سنگت تمہاری
ایک دوسرے سے اللہ کے ولی کی وجہ سے ہے، تم قیامت کے دن بھی اکٹھے ہوگے۔ تم کیا ہوگے؟ قیامت کے دن بھی اکٹھے ہوں گے۔ کوئی کہاں سے آیا ہے، کوئی کشمیر کی وادیوں سے ہے، کوئی پنجاب کی سرزمین سے کونے سے آیا ہے، دور دراز سے آپ آئے ہوئے ہیں۔ جہاں تک نگاہ جاتی ہے مخلوق بیٹھی ہوئی ہے۔ آج تو 11ویں شریف ہے، آج تو محفل 11ویں شریف ہے، اور آگے جو عرس کریم آ رہا ہے، حضور قبلہ عالم کا عرس مبارک آ رہا ہے، اس میں تو آپ یہ بلاوڑا شریف نہیں، تحصیل کوٹلی ستیاں کو جدھر بھی دیکھو گے سر نظر آئے گا۔ کیوں کہ جتنا تم اس کو رکاوٹ میں کرنے کی کوشش کرو گے، نہ کوئی اللہ والوں کے پاس جائے، اور میرے کریم رب کا فیصلہ ہے تم اپنی ڈیوٹی کرو گے، تم اپنی ڈیوٹی کرو گے، لیکن جو میرے مخلصین ہیں وہ میرے بندوں سے رابطہ جوڑتے جائیں گے، ناتا توڑیں گے نہیں، رشتہ جڑتا جائے گا۔ تم جوڑو گے، تم سوشل میڈیا پہ آ کے طرح کے کمنٹس دے کر کہو گے کیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ جو قرآن کو سمجھتا ہے کبھی اس سائٹ پہ جاتا نہیں۔ جو قرآن سے جس کا ناتا ہے وہ قرآن سے ناتا جوڑتا ہے، ان کے صدقے سے جڑتا ہے۔ جو ان کو صدقہ یا ان کی محبت سینے سے نکال کر قرآن کو پڑھے تو وہ کائنات کے اندر یزید بن کے سامنے آیا ہے۔ یزید قرآن کا حافظ بھی تھا، قرآن پڑھنے والا بھی تھا، لیکن آج کوئی نام لینے والا ہے نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ، آپ سبھی احباب بیٹھے ہیں، کون ہے سوائے اہل نظر کے، کون ہے جس نے غوث جلی کا چہرہ دیکھا ہو؟ کس نے غوث پاک کو دیکھا ہے؟ لیکن آؤ، حضور غوث سمدانی کا جب نام آتا ہے تو مچل جاتے ہیں، کیونکہ آپ کا اعلان ہے نظر تو الى بلاد اللہ جمعن کا خردلۃ علی حکم اتصالی مریدی لا تخف اللہ ربی۔ اے میرے مرید، اے مجھ سے محبت کرنے والے، اے میری چاہت رکھنے والے، اے مجھ سے عقیدت رکھنے والے، لا تخف، خوف نہ کر۔ توحید کا درس تو اللہ والوں نے دیا ہے، توحید کا درس تو انہوں نے دیا ہے۔ وہ عاشق نے کہا تھا توحید کی میں یہ کوئی پیالوں سے نہیں، نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ جدھر نگاہ اٹھتی ہے دل قلب جاری ہو جاتا ہے، آواز آتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کل سب دشمن، آج سب ایک دوسرے سے محبت، کل سارے دشمن ہوں گے، لیکن آؤ میں دعوے سے بڑے وثوق سے اس دھرتی پہ کھڑا ہو کر رب الکریم کی بارگاہ میں حاضر و ناظر ہو کر اللہ کے کامل ولی کے در پہ بیٹھ کر یہ عرض کرنے لگا ہوں۔ ساری دنیا سن رہی ہوگی کہ لوگوں سارے دشمن ہو جائیں گے، لیکن جس ہستی نے، جس شخص نے، جس ماں بہن بیٹی بزرگ مرد عورت ہے جس نے اللہ کی رضا کے لیے اللہ والوں سے پیار کیا ہوگا، میدان محشر میں بھی وہ اکٹھے ہوں گے، میدان محشر میں بھی وہ اکٹھے ہوں گے۔ تو میرے اعلیٰ حضرت نے ان کو تو پکار کر کہا تھا کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب ہے منکر دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب ہے منکر دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ یہ تو جنت تو میرے آقا کی غلاموں کے لیے ہے، جہنم میں تو وہ جائے گا جس نے ہمیشہ دشمنی کی ہے،
ہمیشہ دشمنی کی ہے. تو یاد رکھیں اللہ کا قرآن جو ہمیں آج خبر دے رہا ہے، آپ سبھی احباب بتائیں یہاں پر خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے کامل بلی کی درگاہ پہ آئے ہیں. کوئی لالچ اور نہیں، طمع نہیں ہے، صرف یہ ہے اللہ اس کامل بلی کے صدقے دنیا کی مشکلات بھی حل کر دے اور قبر اور حشر ہمارا بہتر فرما دے. کیا یہی عقیدہ لے کر آئے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کر کے جواب بتا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. اور یاد رکھیں میرے لجپال نبی علیہ السلام نے جب اعلان کیا تو بہت سارے خاندان والے تھے، نسب میں بڑا اعلیٰ تھے، خاندان میں تھے، انہوں نے انکار کرنا شروع کر دیا. یہ حضور قبلہ عالم جناب حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار یہ لازم نہیں کہ آج ہی اولیاء کے خاندان سے تعلق رکھنے والے، نسل قوم سے تعلق رکھنے والے کہیں کسی مقام پر کوئی مخالفت کرے. یہ کو آج کی بات نہیں ہے، ازل سے میرے لجپال نبی کے نے اعلان جب کیا لوگوں پڑھو لا الہ الا اللہ تفلحون فلاح پا جاؤ گے. پہلے جو بہت کچھ مانتے تھے انکار کرنا شروع کر دیا، انکار کرنا شروع کر دیا. تو جس نے اقرار کیا ہے آج کائنات ان کے ناموں سے پیار کرتی ہے، آج ان کے ناموں سے پیار کرتی ہے. رب کا قرآن کہتا ہے سب دشمن، لیکن اللہ کے ولی سے پیار کرنے والے پیر بھائی سب قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے. پھر اکٹھے ہو کر کدھر جائیں گے؟ کدھر جائیں گے؟ سارے اکٹھے ہو کر ولی کی بارگاہ میں، اپنے مرشد کریم کی بارگاہ میں، مرشد کریم کی بارگاہ میں. کامل مرشد اپنے غلاموں کے ساتھ مولا علی کی بارگاہ میں، مولا علی ان سب احباب کو لے کر نبی کی بارگاہ میں. جب نبی کی بارگاہ میں جائیں گے تو پھر کریم رب مل جائے گا. اسی لیے عاشق نے کہا تھا کہ ولی سے ملا ہوں، علی سے ملا ہوں، ولی سے ملا ہوں، علی سے ملا ہوں، علی سے ملا ہوں، نبی سے ملا ہوں، نبی سے میں مل کر خدا سے ملا ہوں. خدا کی قسم میری قسمت تو دیکھو، مجھے پنجتر کا کرانا ملا. اے خدا کی قسم میری قسمت تو دیکھو، مجھے پنجتر کا نمازیں پڑھے جان، اذانیں دیے جان، نمازیں پڑھے جان، اذانیں دیے جان، شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا. کیوں کہ نمازیں اسی اسی کی، نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، جسے پنجتر کا نعرہ حیدری حیدری حیدری. اس لیے خطیب حسین علی بادشاہ، خطیب حسین علی بادشاہ زندہ باد، زندہ باد. نعرہ تکبیر، اللہ
اور یاد رکھیں اللہ کے کامل ولی سے نسبت رب کا قرآن کہہ رہا ہے، ولی سے نسبت، اللہ والوں سے نسبت کسی ناپاک و پلید چیز کی ہو جائے، کتا کتا ہو کر، نجس و پلید چیز ہو کر اگر اللہ والوں سے لگ جائے تو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، یہ میں دعوے سے اور بڑے وثوق سے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے اٹھائیے سورہ کاف، اٹھائیے سورہ کاف، اگر اللہ والوں سے لگ جائے وہ کتا نجس چیز، وہ کل جنت میں جائے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ تو مجھے بتا اس نے انداز کیا اپنایا تھا، اس کا طریقہ کیا تھا، اس کا انداز کیا تھا، اس اصحاب کاف کا جو کتا تھا اس کا انداز کیا تھا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَقَلْبُهُمْ، ان کا کتا۔ آج ہم بھی کہتے ہیں ہم غوث جلی کے در کے سگے ہیں، اس لیے کہ اس در کے جو سگے ہیں نہیں مارے جاتے۔ اس در کے کتوں کا مقابلہ شیر بھی نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ ان کے گلے میں پٹا کسی کا پڑا ہوا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَقَلْبُهُمْ، ان کا کتا، ان کا کتا، کس کا؟ یہ اللہ والوں کا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کے کتے کی عمر تاریخ بتاتی ہے 20 22 25 سال کے درمیان میں وہ گل سڑ کر اپنی وہ مر جاتا ہے، لیکن یہ کتا، اٹھائیے قرآن، یہ اصحاب کاف کا کتا، اور عام نہیں، اس کے ساتھ میرے رب کو کتنا اس کا انداز پسند آیا، اور رب نے اس کا نام قرآن کے اندر رکھا ہے، اس کا نام جو اصحاب کاف کے ساتھ پیچھے پیچھے چلا ہے، پیچھے پیچھے چلا ہے، اس کا نام ہے قطمیر۔ وہ قطمیر، وہ 4 ٹانگوں والا ہو کر بتا رہا ہے اس 2 ٹانگوں والے کو کہ سن لے، میں اگر اولیاء سے محبت کروں تو رب مجھ پر کرم فرمائے، تو اشرف المخلوقات ہے، تو اشرف المخلوقات ہے، تم اگر ان سے پیار کرے گا تو پھر رب کی رحمتوں کا نزول کس طریقے سے تم پہ ہوگا۔ اصحاب کاف اللہ کے ولی اپنے دین کو بچانے کے لیے، دین مدین کو بچانے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، جابر حکمران سے، جابر حکومت سے نکلتے ہیں، غار کی طرف جب نکلتے ہیں، اختصاراً عرض کرتا ہوں، نکلتے ہیں، وہ 4 تھے، قرآن کہتا ہے 5واں کتا تھا، 5 تھے، 6واں کتا تھا، قرآن کہہ رہا ہے اب وہ نکلتے ہیں، پیچھے وہ کتا چل پڑتا ہے، پیچھے پیچھے چل پڑتا ہے۔ آپ اپنے اپنے گھروں سے نکلتے ہوں گے، گاڑیوں پہ پوسٹر لگاتے ہوں گے، میں مثال دے کر سمجھاؤں، آپ اپنے اپنے وطن سے، اپنے اپنے گھر سے نکلتے ہیں، گاڑیوں کو اوپر پوسٹر لگا کر نکلتے ہیں، رکتے ہوں گے راستے میں، کوئی کیا کہتا ہوگا، کوئی کیا کہتا ہوگا، کیا لینے جا رہے ہو؟ آؤ اس میری بات کو جو یہ اعتراض کرتے ہوئے طرح طرح کی باتیں کرتے ہو، یہ بات آج کی نہیں ہے، تم نے تو میرے نبی پہ بھی اعتراض کیا تھا، تم نے تو اللہ کے پیارے محبوب کی ذات اطہر پر بھی اعتراض کیا تھا، یہ تو اللہ کے محبوب کے غلام ہے، ان کو کسی کے بات کرنے کے اوپر کبھی بھی انہوں نے کان نہیں دھرا ہے، یہ اپنا مشن لے کر چلتے ہیں، آقا آپ کے نام کو بلند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آقا آپ کے پرچم کو بلند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آقا اس مخلوق کے لیے، اس امت کے لیے آپ نے غاروں میں بیٹھ کر جو دعائیں کی ہے، اس مخلوق کی بہتری کے لیے ہم پوری رات کھڑے ہو کر اس کی بہتری کے لیے کھڑے ہو کر کام کر رہے ہیں، صرف نگاہ کرم آپ کی چاہیے یا رسول اللہ، نگاہ کرم چاہیے۔ اصحاب کاف چلتے ہیں، پیچھے کتا چلنا شروع ہو جاتا ہے، شروع ہوتا ہے، جو آگے گئے پیچھے مڑ کر دیکھا، یہ قرآن کا ترجمہ و تفسیر آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، پیچھے مڑ کے دیکھا وہ 4 ٹانگوں والا کتا چلے جا رہا ہے، آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور پتھر اٹھایا، چھوٹی سی کنکری اٹھائی، اٹھا کر پھینکی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رئیس المفسرین فرماتے ہیں جب پتھر مارا گیا، پتھر مارا اور کہا تیری ڈیوٹی ہے بھونکنا، تو بھونکتا ہے،
لہذا تو بھونکے گا خبر ہو جائے گی، لہذا پیچھے ہٹ جا۔ پھر آگے چلے، پھر دیکھا آ رہا ہے، پھر مارا، پھر آگے چلے، تیسری مرتبہ پھر پتھر برسایا، پھر پتھر مارا۔ اب کتے نے کیا کیا ہے؟ آؤ اس ڈر کے ساتھ نسبت رکھنے والوں، اولیاء سے پیار کرنے والوں، لوگ تانے دے، تم گلے پہ غلامی کا قلادہ ڈال کر اس آستانے کی طرف کچا کچا پڑھتے آتے ہو۔ یہ اللہ کا فضل تم پہ ہے، اللہ کی رحمتیں تم پہ ہے۔ آؤ جب تیسری مرتبہ بتایا تو پھر کتے نے کیا کیا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے کتا پچھلے ٹانگوں پہ بیٹھ گیا ہے، اگلے پنجے کڑے کر دیے، اپنا منہ آسمان کی بلندیوں کی طرف کر دیا اور آواز دی، آواز نکالی۔ یا وہ کتا جانتا تھا یا اس کا خالق و مالک رب جانتا تھا۔ اب آواز دی، میرے اللہ کتا تو نے مجھے بنایا، نجس تو نے، پلید تو نے مجھے بنایا ہے۔ یا احکم الحاکمین، یہ تیرے بندے اشرف المخلوقات انسان ہے، ان پہ انسان بننے میں ان کی ذاتی حیثیت نہیں تو نے بنایا ہے، مجھے نجس تو نے بنایا، مجھے قوتی گویائی دے۔ مجھے کیا دے؟ قوت گویا، یعنی بولنے کی قوت دے، مجھے بولنے کی قوت دے۔ اب رب کریم نے اس کتے کو بولنے کی قوت عطا کر دی ہے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی کہ وہ اللہ والوں سے بات کرنا چاہتا تھا، اولیاء سے گفتگو کرنا چاہتا تھا، وہ نصاب سے بات کرنا چاہتا تھا۔ آپ کو راستے کے اوپر طرح طرح کے حوالے سے کوئی بات کرتا ہے، آپ اس کی بات کے اوپر کان نہ دھرتے ہوئے آپ کہتے ہیں یہ تیرا اپنا مشن ہے۔ ہم تو اللہ والوں سے پیار کرتے ہیں اس لیے کہ ان کے در سے تو خدا ملتا ہے، ان کے در سے تو خدا ملتا ہے۔ جہاں خدا ملتا ہے، میرے مجدد الفسانی اور قلندر لاہوری کا آئے ان کا خوبصورت یہ پیغام و مشن کیا تھا؟ وہ عرض کرتے یا رسول اللہ آپ سے پیار ہے اس لیے کہ آپ کے در سے خدا ملا ہے، خدا ملا ہے، اور ہمیں تو ان اولیاء کے صدقے سے خدا ملا ہے۔ اب آگے چلے، جو ہی کتے نے پچھلے پنجے پہ بیٹھا اگلے کھڑے کر دیے، آواز دی، رب نے قوت گویائی عطا فرما دی، بولنے کی قوت دے دی۔ جب بولنے کی قوت دی تو اللہ والوں سے وہ مخاطب ہوا، اللہ والوں میں بھونکنے والا نہیں ہوں، ولیوں کو میں ولیوں کو بھونکنے والا نہیں ہوں۔ اور عاشق نے یوں کہا تھا کہ اس کتے نے یوں جواب دیا ہے کہ نام پکار نام ٹوکار کہ نام شوری لڑ لگیا ان پاکا لوگا مت میں بھی بخشیا۔ اس نے عرض کیا اللہ والو میں بھونکنے والا ٹھیک ہے، میں کتا ہوں، میری ڈیوٹی ہے، جس مالک کے در سے میں خیر کھاتا ہوں میں رات کو بھونکتا ہوں، میں ڈیوٹی دیتا ہوں۔ جہاں سے صوفیاء نے جو ہمیں پیغام دیا ہے، ان ہستیوں نے جو پیغام دیا ہے، یہ کتابوں سے جملہ نہیں ملے گا، ان اولیاء کے در سے ملے گا۔ اے انسان اس کتے سے سبق سیکھ جو مالک کا کھا کر اس مالک کی در کی راضی کرے، اس سے سبق سیکھ کہ تو ہر وقت ہر لمحہ اپنے مالک کا کھا کر ناشکری کیا جا رہا ہے، اپنے مالک کا رزق کھا کر پھر ناشکری کیے جا رہا ہے۔ اب وہ چلے، وہ غار کے اندر چلے گئے، اندر چلے گئے، وہ کتا بیٹھا رہا، اور کس انداز سے بیٹھا رہا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا۔ قرآن کی آیات کے بعد دیگرے بتاتی ہے، وہ پنجے پہ پنجا رکھے، اس کے اوپر منہ رکھ کر وہ دیکھے جا رہا تھا، اندر غار میں اولیاء کو دیکھے جا رہا تھا۔ اور کتنا عرصہ اللہ والے رہے، اللہ کے ولی کتنا عرصہ اس غار کے اندر رہے؟ 309 سال۔ 309 سال وہ رہے، 309 سال یہ کتا بھی اسی حالت
25 سال کے اندر ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہ کیوں رہا ہے؟ قرآن پھر کہتا ہے لوگوں اس کے گلے میں پٹا پڑا ہوا تھا، قلبہم، یہ بازاری کتا نہیں تھا، یہ کسی ولی کے در سے نسبت رکھنے والا۔ اور ہم پہ بھی جب کوئی مشکل آتی ہے ہم اعلان کہتے ہیں لوگوں ہم کوئی رنگے لگی ہے، ہمارا سائیں ڈاڈا ہے، ہمارے مرشد ڈاٹے ہیں، ہم نے کسی کا لڑ پکڑا ہوا ہے، اس کا لڑ پکڑا ہے جو ہمیں پکڑ کر کملی والے کی بارگاہ میں لے جاتا ہے۔ اور اس لیے دوستان محترم، غوث جلی کی اس خوبصورت محفل 11ویں شریف آستانِ عالیہ بلاوڑہ شریف کی اس خوبصورت فضاؤں میں بیٹھ کر آپ دیدار بھی کر رہے ہو اور اپنے قلوب کو اللہ کے اس نور سے منور بھی کر رہے ہو۔ اللہ کا فضل، اللہ کا کرم تم پہ ہے کہ ہمیں زندگی میں خدا نے ایک کامل مقبول بندہ ہمیں عطا کر دیا ہے، کامل بندہ دیا ہے۔ اللہ کریم اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہمارے اس خوبصورت سچے سچے خوبصورت عقیدے پہ ہم سب کو قائم و دائم رکھے، اس عقیدے پہ قائم و دائم رکھے۔ اور جب یاد رکھنا، ادب جتنا بڑھ کے کرو گے، جتنا بڑھ کے کرو گے اتنا زیادہ فیض ملے گا، جتنا زیادہ ادب کرو گے اتنا فیض ملے گا۔ حضور قبلہ عالم، حضور قبلہ پیر طریقت راہبر شریعت، حضور قبلہ پیر سبدار مسنجف علی سرکار نور اللہ تربتہ، اللہ صبح قیامت تک آپ نے مزار پرانار وہاں پر کروڑ رحمتوں کا نزول فرما ہے۔ آپ کو اپنے مرشد کے ادب سے اتنا مقام و مرتبہ ملا ہے، غوث جلی سے پیار سے یہ مرتبہ ملا ہے۔ آپ بھی اپنے مرشد خانے سے ادب کرو گے، پیار کرو گے، محبت کرو گے تو پھر اللہ تم پر بھی کرم فرمائے گا، کیونکہ یہ فیض رضا احمد پاک کا۔ ورنہ تم کیا سمجھتے خدا کون ہے؟ یہ فیض رضا احمد پاک کا، ورنہ تم کیا سمجھتے خدا کون ہے؟ وہ مالک استاد کرم انشاءاللہ بس اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتی ہیں، تھوڑی دیر میں انشاءاللہ بادشاہ سرکار آپ سے گفتگو بھی فرمائیں گے، آپ کے لیے خصوصی دعا کریں گے ناز شریف، اور اس کے بعد انشاءاللہ بادشاہ سرکار آپ کو نصیحت گفتگو سے مستفید فرمائیں گے۔ درود پاک بآواز بلند۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ میرا عقیدہ ہے کہ سب کو درود آتا ہے، اور درود جو حضور کی بارگاہ میں پڑھا جاتا ہے وہ بارگاہ نبوی کے اندر مقبول ہوتا ہے۔ سب کو آتا ہے بآواز بلند صلی اللہ علیہ۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ بلند آواز نال صلی اللہ علیہ۔ خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے، ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے، پڑھیے
خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے، ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے، ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے۔ آپ کا عقیدہ دیکھنا ہے، جس کی حضور کے ساتھ نسبت ہوگی اس کے دونوں ہاتھ بلند ہوں گے۔ میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے، سرکار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے۔ جس کی نسبت ہے سرکار سے وہ پڑھے گا میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے، سرکار سے نسبت ہے، ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے۔ اور حاصل کلام شیر اسمات فرمائیے کہ دنیا کی شہنشاہی رکھتا ہوں میں ٹھوکر پر، دنیا کی شہنشاہی رکھتا ہوں میں ٹھوکر پر، کونین کے اس مالک کو مختار سے نسبت ہے، مختار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے، سرکار سے نسبت ہے، سرکار سے نسبت ہے، وہ خاک مگر عالم میں خاک کا پتلا ہوں، وہ عرش کے راہی ہے، میں خاک کا پتلا ہوں، وہ عرش کے راہی ہے، اس پار کا باسی ہوں، اس پار سے نسبت ہے، اس پار سے نسبت ہے، اس پار کا باسی ہوں، اس پار سے نسبت ہے۔ ایسے نہیں دونوں ہاتھوں اٹھا کر میں کچھ نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے، سرکار سے نسبت ہے، وہ خاک مگر عالم جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نا، اسے جب ماں گٹی دیتی ہے، کوئی بھی دیتا ہے گٹی، شاید اس کے بارے میں خوب ایک اسمات فرمائیے کہ ہے روزے ازل سے میری گٹی میں وفا کر سبحان اللہ، ہے روزے ازل سے میری گٹی میں وفا نازاں ہو کے علمدار سے نسبت ہے، علمدار سے نسبت ہے، نازاں کے عباس علمدار سے نسبت ہے، علمدار سے نسبت ہے، پڑھیے میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے، سرکار سے نسبت ہے، وہ خاک مگر عالم اور ہم ماننے والے ہیں حسین ابن علی کے، کہہ دو سبحان اللہ،
ہم ماننے والے ہیں حسین ابن علی کے ہر پائے اگر دین پر تو پھر دھار سے نسبت ہے پھر دھار سے نسبت ہے ہر پائے اگر دین پر پھر دھار سے نسبت ہے پھر دھار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے سرکار سے نسبت ہے وہ خاک مگر عالم سرکار کے حکم پر یہ شعر میں دوبارہ پیش کرتا ہوں جو میرے حسین والا ہوگا نا وہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہے گا سبحان اللہ کہ ہم ماننے والے ہیں حسین ابن علی کے ہم ماننے جو ماننے والا ہے پڑھے گا ہم ماننے حسین علی کے ہم ماننے حسین ابن علی کے ہر پائے اگر دین پر تو پھر دھار سے نسبت ہے پھر دھار سے نسبت ہے وہ خاک مگر عالم ایسے جیوے جیوے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر جیوے 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 قبلہ عالم پیر مسنجف علی سرکار حق بادشاہ سرکار ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے حضور کی بارگاہ میں درود پاک باز بن صلی اللہ علیہ سرکار کے حکم پر میں قبلہ عالم پیر مسنجف علی سرکار رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں منقبت پیش کروں گا وہ سارا سال ہمیں اس بات کا انتظار رہتا ہے کہ سرکار کا اس بات آئے تو ہم یہاں پہ اپنے دن گزاریں گے سرکار کی نوکری کے اندر اپنی حاضری پیش کر دیں گے محبت کے ساتھ پڑھیے صلی اللہ علیہ آجر سے مبارک ہے سرکار مسنجف کا آجر سے مبارک ہے آپ اس حرف کو یاد کر لینا انشاءاللہ آج کوئی خالی نہیں جائے گا پڑھیے آجر سے مبارک ہے سرکار مسنجف کا مبارک ہے سرکار مسنجف کا آجر سے مبارک ہے سرکار مسنجف کا آجر سے مبارک ہے مبارک ہے
شاعر نے بڑا خوب لگا بات فرمائیے اس گھرانے کی خاصیت کیا ہے کہ مہمان نوازی تو اس گھر کی روایت ہے مہمان نوازی تو اس گھر کی روایت ہے مہمانوں کا خادم ہے مہمانوں کا خادم ہے دربار مسجد کا آج سے مبارک ہے سرکار مسجد کا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ جو فیض کا سمندر ہے نا حضرت شہنشاہ بغداد سے جاری ہے یہ فیض نظر سارا بغداد سے حاصل ہے غوث کا صدقہ ہے انوار مسجد کا غوث کا صدقہ ہے انوار مسجد کا دونوں تو اٹھا کر آج سے مبارک ہے سرکار مسجد کا دور سے مبارک ہے مسجد کا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جائے تو کہاں جائے تیرے در سوا مرشد
سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا سرکار غوث اعظم نظر میرا کی بریانی کھانے والا کون کون ہے؟ سارے میرے دوست بریانی کھانے والے ہیں نا، کسی کا ہاتھ نیچے نہیں رہے گا۔ یہ شعر میرے سرکار کا پسندیدہ شعر ہے، عثمان فرمائیے یہ آتا ہے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر یہ آتا ہے دستگیری کوئی خدارا کدو سبحان اللہ۔ کون کون بے چین ہے کہ وہ سرکار کے خطاب سے مستفیض ہو؟ سب ہے نا، لیکن سرکار کا جو فیض ہے لا الہ الا اللہ، اس کے دو شعر میں نے پڑھنے ہوں مولا حسین کی بارگاہ میں، انشاءاللہ سرکار کا خطاب شروع ہو جائے گا۔ بلند آواز سے خودی کا سر رہنہالا پڑھیے لا الہ الا اللہ میرے حسین سے پوچھو کہ بچا کیا اللہ
إلا الله لا إله إلا الله الحسين حسين حسين يا جبی دون جہاں میں زندہ حسین آج بھی دونوں جہاں میں زندہ ہے ارے کہاں یزید کہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حضور کے نقشے قدم وہاں پہ علی جہاں حضور کے نقشے قدم وہاں پہ علی اور جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اے مجھے لحد کے اندھیروں کا کوئی خوف نہ رہا مجھے لحد کے اندھیروں کا کوئی خوف نہ رہا کیوں کہ میرا نبی ہے وہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ مجھ سے پیار کرتا ہے نا اس کا ہاتھ نیچے نہیں رہے گا کہ کلندروں کی صدا لا الہ الا اللہ کلندروں کی صدا لا الہ الا اللہ کسی میں ہو جاتا نا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اگرچہ بت ہیں جمع کیا سفینوں میں اگرچہ بت ہیں جمع کیا سفینوں میں مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اور کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ
مکمل کرنی ہے لیکن آپ کا ذوق چاہیے کہ لجپال جدار رکھوالا لجپال جدار رکھوالا جس کا مرشد میں آپ سرکار ہے اس کا ہاتھ اونچا رہے گا سدا پیر بلا والا سدا پیر بلا اس ہستی کا واسطہ جس کے لیے کائنات ہے دونوں ہاتھ اٹھا کر ہماری حاضری مکمل ہے ساتھی کملی والے نل لگ گئی ساتھی کملی والے نل لگ گئی ساتھی کملی والے نل لگ گئی ساتھی مولا علی نل لگ گئی ساتھی مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ انشاءاللہ ایک اعلان سماعت فرمائیے جیسا کہ اسٹیمر پہ بھی لکھا ہوا ہے انشاءاللہ اس مہینے کے تیسرے ہفتے صوفی باسفا قبلِ عالم پیر مسنجف علی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ کا 13واں سالانہ عرس پاک انشاءاللہ مئی کی 19، 20، 21 تاریخ کو انشاءاللہ مرکزی دربار عالیہ بلاورہ شریف کے اندر منعقد ہوگا. جو میرے مرشد کا ماننے والا ہے نعرہ کا جواب دے گا. اس کے بعد سرکار جی خطاب فرمائیں گے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، عقیدت کا اظہار کریں نعرہ تکبیر. شریف خطیب علی بادشاہ سرکار خطیب علی بادشاہ سرکار زندہ باد.
بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ بلغ العلا بکمالہ سب کو آتا ہے پڑھئے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے پڑھئے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ کرم بہ اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا کرم بہ اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدھا ہوں اپنے کریم کا میں گدھا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا دینا نہیں بلغ العلا بکمالہ کشف تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا کر تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا کر تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا کر تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وہی لامکاں کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشی ہوئے وہی لامکاں وہی لامکاں وہی لامکاں وہی لامکاں کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشی ہوئے وہ نبی ہے جن کے ہے یہ مقام وہ نبی ہے جن کے ہے یہ مقام وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں بلغ العلا بکمالہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں یہی پھول کا جس سے دور ہے یہی شمع ہے دعا نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ